بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بڑی ہی تہلکہ خیز کہانی ہے، آخر تک یہ لازمی دیکھیے گا۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ الیکشن کس طرح سے چرایا گیا ہے، الیکشن کی رات کیا چلتا رہا، کس طرح سے یہ تمام ریگنگ کی گئی، کن کن ایریاز میں کی گئی، کن جماعتوں کے خلاف کی گئی، کتنی سیٹوں پر کی گئی اور کن جماعتوں کو بینیفیشری بنایا گیا۔ اس ریگنگ کا یہ سب کچھ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ تہلکہ خیز انکشافات ہیں کہ آپ جو سنیں گے ایک دفعہ تو ضرور ہل جائیں گے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ریگنگ کا سکیل اور اس سب میں ہونے والی گیم اب تک کے لیٹسٹ ریزلٹس کیا ہیں، جو قومی اسمبلی کی 265 نشستوں میں سے 264 کا رزلٹ آ چکا ہے۔ ان ریزلٹس کے مطابق 100 نشستیں اب تک اعلانیہ طور پر پی ٹی آئی مکمل کر چکی ہے۔ آزاد امیدواروں کی صورت میں 93 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بنتے ہیں، جبکہ 6 واقعی آزاد ہیں، یعنی ان کا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 78 نشستیں اب تک پی ایم ایل این کو دلوائی گئی ہیں، 54 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، 17 نشستیں ایم کیو ایم کو دلوائی گئی ہیں، 3 نشستیں مسلم لیگ کاف کو دلوائی گئی ہیں، 2 نشستیں جے یو ایف نے جیتی ہیں، جبکہ 2 نشستیں آئی پی پی کو دلوائی گئی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ دلوائی گئی ہیں۔ تو اب ذرا ہم آپ کو بتاتے ہی گئے ہیں کہ یہ دلوائی گئی کی اصل کہانی کیا ہے، آپ جان لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کہانی کیا ہے اور کس طرح سے یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور کن کن ایریاز میں ہوا۔ اس رات جب نون لیگ ہار رہی تھی تو پہلی رات یعنی جمعرات کو فوری طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام علاقوں میں آروز کو رزلٹ دینے سے روک دیا گیا، لیکن جو پریزائڈنگ افیسرز اپنے اپنے رزلٹس مکمل کر چکے تھے اور وہ فارم 45 دے چکے تھے، کینڈیڈیٹس کو تو اب یہ ایک مشکل پیش آ گئی کہ کیا کریں۔ اب وہ کینڈیڈیٹس تو فارم 45 کو ٹوٹل کریں گے اور کہیں گے کہ جو فارم 47 پہ مکمل رزلٹ ہے اس رزلٹ سے میچ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جیسے تیسے بھی کیا جائے گا، اب کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پریزائڈنگ افیسر تھے ان کو کہا گیا کہ وہ رزلٹ کے فارم 45 لے کر آروز کے آفس پہنچے۔ اس دوران جب وہ آروز کے آفس پہنچ گئے تو ان کو گھنٹوں انتظار کروایا گیا۔ آروز نے ان سے رزلٹ نہیں لیا۔ جب ان سے رزلٹ نہ لیا گیا تو اس دوران ہمارے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دوست ان آروز کے دفاتر پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان آروز کے دفاتر میں پھر منیمم 4 لوگ آئی ایس آئی کے بیٹھے ہوتے تھے، ورنہ کئی جگہوں پر 10 سے 14 آئی ایس آئی کے افیسرز نے ٹیک اوور کیا آروز کے آفسز کو۔ پھر تمام افیسرز بلینک یعنی کہ خالی فارم 45 لے کے آروز کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پریزائڈنگ افیسرز کو بلایا گیا، ان کے فارم 45 لے لیے گئے جس پر انہوں نے ووٹ کاؤنٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو خود بلینک یہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ووٹ خود سے ایڈ کیے گئے کہ اس پولنگ سٹیشن کا اتنا رزلٹ کر دو، اس کا اتنا کر دو، اور پھر وہ گرینڈ ٹوٹل بنایا گیا اور اس میں سے پھر جو امیدوار جیت رہے تھے ان کو آ دیے گئے، ان کے ووٹ کم کیے گئے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اگلی رات کیا ہوا، کیونکہ پہلی رات تو یہ ساری دھاندلی کر کے وہ فارم 45 سے مختلف رزلٹ فارم 45 پہ لے کے جن امیدوار کو جتوانا تھا ان کا اعلان کر دیا گیا، لیکن اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے پیٹیشن دائر کر دی لاہور ہائی کورٹ میں کہ رزلٹ روک دیا جائے فارم 47 کا۔ اسی طرح اور بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس اور دیگر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس عدالتوں سے رجوع کر رہے تھے، تو یہ ڈر پڑ گیا کہ اگر یہ ووٹ ری کاؤنٹ میں چلے گئے یا سکروٹنی عدالت نے کی یا آڈٹ کروایا گیا تو وہ ووٹ ان جماعتوں کو اتنے ملیں گے ہی نہیں جن کو جتنی سیٹیں دلوائی گئی ہیں۔ تو پھر اگلی رات جس امیدوار کو جتوایا گیا تھا ان کو آرڈر دیا گیا کہ اپنے اپنے لوگ لے کے اپنے حلقے میں مخصوص جگہوں پر پہنچے، وہاں ان کو بیلٹ پیپرز دیے گئے، انہیں کہا گیا کہ آپ کے اتنے ووٹ شو کیے گئے ہیں،
اصل میں آپ کا ووٹ یہ ہے، کیونکہ پریزائڈنگ افیسر کے پاس اصل والے فارم بھی 45 ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ اصل فارم 45 کے مطابق آپ کے اتنے ووٹ ہیں، اور جو ہم نے فارم 45 بنایا تھا اس میں آپ کو اتنے ووٹ دیے گئے ہیں، تو اب جو اتنے ووٹ کا گیپ ہے یہ آپ ابھی فوری طور پر فل کریں۔ تو ان سے وہاں پر ٹھپے لگوائے گئے، ووٹ ایڈ کروائے گئے، انہوں نے اسی وقت ٹھپے لگائے اور پھر وہ ٹھپوں والے ووٹ بھی ان بیگز میں ایڈ کر دیے گئے۔ اگلی پوری رات یہ پروسیس جاری رہا۔ ہم یہ آپ کو صرف قومی اسمبلی کے حلقے بتا رہے ہیں جو دھاندلی ہوئی ہے، پروونشل اسمبلی کی سیٹس پہ نہیں، ان کی بات نہیں کر رہے۔ جن ڈویژن میں یہ دھاندلی کی گئی، ان میں راول پنڈی ڈویژن میں میسو دھاندلی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ چکوال، جیلم، نارووال، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، گجرات، ملتان، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، کراچی میں میسو ریگنگ کی گئی، حیدرآباد میں ریگنگ کی گئی، کے پی میں مالاکنڈ ڈویژن میں یہ ریگنگ کی گئی، اسی طرح سے آروز کے دفاتر کو ٹیک اوور کر کے ہزارہ ڈویژن میں ریگنگ کی گئی، پشاور میں کی گئی، نارتھ وزیرستان اور بلوچستان میں بھی یہ ریگنگ کی گئی۔ اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کس جماعت کو کتنی نشستیں یہ دھاندلی کر کے دلوائی گئی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ کی کتنی نشستیں ہیں؟ 78، 265 میں سے 78 نون لیگ کو دلوائی گئی ہیں۔ اب ہم یہ دلوائی گئی کا ورڈ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان اضلاع میں ان جگہوں پر نون لیگ کو 37 نشستیں دلوائی گئی ہیں، ایم کیو ایم کو 17 میں سے 16 نشستیں دھاندلی کر کے جتوائی گئی ہیں، میسولی ریگنگ کر کے۔ پھر مسلم لیگ کاف، ان کو بھی 3 نشستیں میسولی ریگنگ کر کے دلوائی گئی ہیں۔ استحکام میں پاکستان پارٹی 1 سیٹ میسو ریگنگ کر کے دلوائی گئی ان کو۔ اب جن جماعتوں سے یہ نشستیں چھینی گئی ہیں ان پر آتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کہ کتنی نشستوں پر ابھی تک ریگنگ کی گئی ہے، تو یہ 58 نشستیں بنتی ہیں جن پر یہ دھاندلی کی گئی ہے۔ اب جن جماعتوں کے خلاف یہ ریگنگ کی گئی ہے ان کا بھی سن لیجئے۔ 50 سیٹیں پی ٹی آئی کی چھینی گئی ہیں اس ریگنگ میں، 2 نشستیں پیپلز پارٹی کی بھی چھین لی گئی ہیں، اور ان کو 2 دلوا بھی دی گئی ہیں، یعنی کہ ان کا کھاتا برابر کر دیا۔ بی این پی مینگل اور خیبر پختونخوا اور پختونخوا عوامی ملی پارٹی جو کہ محمود اچکزئی صاحب کی ہے، ان سے بھی ایک نشست چھینی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزیرستان میں بھی محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب کے ساتھ بھی یہی کہانی ہے۔ جماعت اسلامی سے بھی ایک نشست چھینی گئی ہے اس تمام ریگنگ میں۔ یہ سب کچھ کر کے پھر میاں نواز شریف صاحب کو یہ اتنی سیٹیں دلوا دی گئیں، تو ان کو کہا گیا کہ اب آپ جا کے ایک وکٹری سپیچ کریں کہ آپ کولیشن گورنمنٹ بنوائیں گے۔ اور اس تمام عمل کے دوران اچانک سے شام کو رزلٹس جو بھی آ رہے تھے وہ بھی سلو ہو گئے، ٹی وی چینلز پر بھی جو رزلٹ دیے جا رہے تھے وہ بھی سلو ہو گئے، کیونکہ چینلز پر پریشر آ گیا کہ آپ جو رزلٹس دے رہے ہیں ان کو روکیں، فوری طور پر روکیں۔ اور اس دوران پھر یہ نمبر چینج ہوتا رہا، اور اس دوران پھر میاں نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک دم آزاد امیدواروں کی نشستیں بڑھنی بہت کم ہو گئی، جو پی ٹی آئی بیگ تھے یعنی، اور جو پی ایم ایل این تھی ان کی نشستیں اچانک سے تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ 58 سے 73 پر جا پہنچی اچانک سے ایک دن میں۔ اس طرح ایک پورا الیکشن پراپرلی چوری کیا گیا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ خوشاب کے آر او این اے 87 کے احمد صہیب صاحب 35 سالہ ان کی سروس ہے، سرکار کی ریزائن کر کے گھر چلے گئے۔ میاں نواز شریف صاحب کے این اے 130 کے جو آر او ہیں ان کا بھی سن لیجئے، وہ بھی میڈیکل لیو پر چلے گئے کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے۔ ان کا فارم 45 پڑا ہے، فارم 47 پڑا ہے۔ جس انداز میں 14 امیدواروں نے ووٹ ہی نہیں کیا، خود کو بھی ووٹ نہیں کیا، جن میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی شامل ہے، ماشاءاللہ 2,93,000 ووٹ پول ہوا اور 2,94,000 ووٹ ویلڈ قرار پایا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس نوعیت کا دباؤ ڈال کر یہ رزلٹس آگے پیچھے کیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس دوران جب یہ سب کچھ چل رہا تھا، جو آر او آفسز تھے مکمل طور پر ان میں داخلہ ممنوع کیا گیا،
اس کے بعد ان دفاتر میں وائی فائی تک بند کر دیا گیا تاکہ کوئی آر او کہیں پہ کسی جگہ پہ مخبری نہ کر دے، کہیں میڈیا نمائندے کو کسی بھی کہیں سے علم نہ ہو جائے۔ راول پنڈی ڈویژن میں تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جیتی سیٹوں پر فوج نے خصوصی برا منایا۔ ان میں جو جی ایچ کیو سے راول پنڈی کینٹ سے جو نشست تھی این اے 55، جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار رجا بشارت صاحب بھاری اکثریت سے جیت رہے تھے، ملک ابرار نون لیگ کے، ان کو یہ سیٹ جتوائی گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ملک ابرار صاحب اپنے گھر کا جو پولنگ اسٹیشن تھا وہاں پر بھی ہار گئے تھے اور ان کو پورا حلقہ پھر جتوایا گیا۔ 30,000 سے زیادہ کی لیڈ بنتی ہے راجا بشارت صاحب کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ این اے 55 کے تمام جو فارم 45 ہیں وہ جرنلسٹ کے پاس بھی ہیں، دیگر حلقوں میں بھی ہم نے بات کی ہے، وہاں کے بھی جرنلسٹ کے پاس تمام فارم 45 ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ یہ امیدوار جیتا ہوا ہے اور فارم 47 پر دوسرا جیتا ہوا ہے، اور فارم 47 کا جو ٹوٹل ہے وہ فارم 45 کے ٹوٹل سے بہت مختلف ہے، 1-2 ہزار کا نہیں، 10-10 20-20 30-30 ہزار کا فرق ہے، اور یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور اس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ریکارڈ کا باقاعدہ حصہ ہے، یہ فارم 45 لوگوں کے پاس موجود ہے، پریزائڈنگ افیسر کے سائن کردہ فارم 45 جو ہیں وہ لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ کس قسم کا الیکشن کروایا گیا ہے اور یہ کس طریقے سے بھونڈے انداز سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ گجرات میں ہماری تینوں مسلح افواج میں سے ایک کے جو چیف ہیں ان کے بھائی الیکشن لڑ رہے تھے، وہ اپنے حلقے میں تیسرے نمبر پر تھے، پہلے نمبر پر 80,000 ووٹ والا امیدوار تھا، دوسرے نمبر پر 40,000 ووٹوں والا امیدوار تھا، تیسرے نمبر پہ یہ موصوف 25,000 ووٹوں پر تھے۔ صبح جب رزلٹ دیا گیا تو ان کا ووٹ 90,000 کر دیا گیا اور ان کو جتا دیا گیا۔ مالاکنڈ ڈویژن میں اسی طرح سے رات کو جھگڑے ہوئے، کیونکہ وہاں پر بھی اسی طرح رزلٹ روکا گیا اور پھر بعد میں جتا دیا گیا۔ ایک نون لیگی امیدوار کو سیالکوٹ میں، ایک خاتون امیدوار کو، میں نام نہیں لے رہا لیکن آپ سمجھ جائیں گے، 30,000 ووٹوں سے جیت رہی تھی، ان کو ہرایا گیا اور بڑے نام کو جتوا دیا گیا۔ اس الیکشن میں کراچی میں میسو ریگنگ کی گئی، وہاں پر بھی نشستیں اسی طرح سے دلوائی گئی۔ بلوچستان میں بعض حلقوں میں اسی طرح سیٹیں دلوائی گئیں۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں یہی حالت کی گئی۔ اتنا میسو ریگنگ کا سکیل ہے، اتنا میسو ریگنگ کا سکیل ہے، آپ سوچئے کہ اگر اس طرح کی ریگنگ الیکشن سے ایک جماعت پاور میں آئے گی یا وہ تمام جماعتوں کا ملغوبہ بن کر پاور میں آئے گی، وہ کیا چل پائیں گی؟ کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی؟ یعنی کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مہنگائی ابھی مزید اوپر جائے گی، مس گورننس مزید بڑھے گی، کرپشن مزید بڑھے گی، افراتفری مزید بڑھے گی، اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار یہ الیکشن ہوگا، جس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے، جس انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ نشستیں چوری کر کے دلوانی ہے، پھر پی ٹی آئی کے امیدواروں پر دباؤ ڈال کر ان کو اغوا کر کے ان جماعتوں میں شامل کروانا ہے، اور اس طرح سے ان جماعتوں کی پھر اتنی نشستیں بنانی ہے کہ یہ پاور میں چوری شدہ الیکشن کے ذریعے آ سکے۔ یہ تمام کا تمام اس پوری ویریفیکیشن کا، اس سارے کے سارے یہ تمام حلقوں کا جو ریکارڈ حاصل کیا گیا ہے بڑی محنت کے ساتھ، یہ تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے وہ اسد علی طور صاحب کو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔